بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی وہ سورت جس کی تلاوت ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کی سب سے پرسکون اور آنکھیں روشن کرنے والی سورت جو بندہ روزانہ اس سورت کو پڑھتا ہے فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں۔ یہ سورت غریبوں کو، امیر بیماروں کو، صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ ناظرین، قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورت جس کی تلاوت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اور جو بندہ روزانہ کسی بھی پریشانی کے لیے پڑھتا ہے، چاہے وہ بیماری ہو اور رزق کی پریشانی ہو یا کاروباری پریشانی، جس بھی مقصد کے لیے پڑھتا ہے وہ مقصد انشاءاللہ پورا کیا جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی سختیوں سے اسے نجات ملتی ہے۔ یہ سورت آپ کو اللہ تعالیٰ کے بے حد قریب کر دیتی ہے۔ بے شک جس طرح کہ آج کل مشکل حالات میں ہر بندہ پریشان ہے، تو جو بندہ ان پریشانیوں سے بچ کر اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس سورت کو روزانہ ایک مرتبہ لازمی پڑھے۔ یہ سورت غریبوں کو، امیر بیماروں کو، صحت مند اور حاجت مندوں کے حاجت کو پورا کرتی ہے۔ اگر کوئی صبح پڑھے گا تو فرشتے دن بھر اس کی حفاظت کریں گے، اور اگر کوئی رات کو پڑھے گا تو فرشتے ساری رات اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ خاندان کے اندرونی عمل کو برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کے تنازعات کو دور رکھنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے اس کی تلاوت اللہ تعالیٰ خود جنت میں خود فرمائیں گے۔ جو شخص اس ماہ رمضان میں تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوں گے اور اسے وہ سب کچھ نوازیں گے جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ یہ بہت آسان سا عمل ہے، معجزات کو دیکھنے والا عمل ہے۔ یہی خاص عمل ہے جو دولت کو فوری طور پر غیبی طریقے سے آپ کے پاس لانے والا عمل ہے۔ ایسا عمل ہے جس نے ماہ رمضان میں لوگوں نے وظیفہ پڑھا اور صبح و رزق کے دولت سے مالا مال ہو گئے، گھر میں کاروبار میں دولت کی ریل پیل ہو گئی، دولت کی برسات صبح سے ان کی زندگی میں شروع ہو گئی، دولت کی طوفانی بارش برس رہی ہے۔ ماہ رمضان میں پورے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ کے معجزہ دیکھنا چاہتے ہو تو 5 منٹ کا یہ عمل کر کے آپ لوگ دیکھ لینا۔ تقدیر کے آگے بند تالے بھی نہ کھل جائے تو مجھے کہنا۔ تقدیر ایسے طریقے سے کھلے گی کہ آپ خود مجھے کہو گے کہ ہمارا یہ مسئلہ پیسوں کا تھا، رشتوں کا تھا، تکالیف کا تھا، گھریلو پہلو جھگڑوں کا تھا، یا اس کے علاوہ چاہے جو بھی مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا۔ انشاءاللہ آج کا یہ عمل بہت ہی طاقتور عمل ہے، بے شک خود آزما کے دیکھ لو۔ اب خود یہ عمل ایک مرتبہ کر کے دیکھ لو، اپنی آنکھوں سے دیکھنا معجزات کو آتے ہوئے، اپنی آنکھوں سے دیکھنا ڈھیروں رزق و دولت کو آتے ہوئے۔ آپ نے ضرور آمین آمین کہتے جانا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، آپ لوگوں کی تنگ دستی اور مشکلات کے لیے۔ کئی لوگ ایک ساتھ جب آمین کہتے ہیں تو ایک کے سچے دل سے نکلی ہوئی آمین بھی آپ کا کوئی کام ہو جاتا ہے، تو سب مل کر آمین ضرور کہیے گا۔ میں ایک چھوٹی سی دعا کروں گا تم لوگوں کے لیے، خاص طور پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ میرے اللہ، میرے پیارے پاک، جو بہن بھائی تنگ دست ہے، غربت اور مخلصی میں جی رہے ہیں، ان کے پاس پیسوں کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے، مال اور دولت کی کمی ہے، اولاد کی کمی ہے۔ یہ اولاد تو ہے لیکن وہ فرمانبردار نہیں۔ میرے مولا غیب سے ان کی ڈھیروں رزق عطا کر دے، ان کو دولت عطا کر دے، ان کے پاس اتنا پیسہ آ جائے کہ جو میری بہن بھائی اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، دولت اتنی آ جائے کہ وہ خود محلے بھر میں غریبوں اور مستحق لوگوں کو بانٹ کر تھک جائے، اور پھر بھی سمجھ نہ آئے کہ مزید مستحق افراد کہاں سے دیکھے، یہ دولت پھر بھی ختم نہ آئے۔ اے میرے اللہ، جو میرے بھائی بہن پریشان حال ہے، یا میرے مولا ان کی مدد کر دے، تو تمام دنیا کے تمام مسلمانوں کی مدد کر دے، آمین۔ اے اللہ پاک، ہم نے جو کچھ بھی مانگا وہ سب کچھ ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا کر دے، اور جو نہیں بھی مانگ سکے وہ بھی ہمیں عطا کر دے، آمین۔ میرے بھائیوں، آمین آمین لازمی کہیے گا۔ جو بھی آپ کو بتانے لگی ہوں ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر پورا یقین اور اپنے رب سے امید رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ کسی بھی صورت آپ کو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اچھے اور برے حالات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے، اس لیے آپ نے نومیدی کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ زندگی بھی عجیب ہے۔ کبھی کبھی اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ ہمارا ناطہ ہمیشہ کے لیے زندگی سے جڑا رہے، کبھی یہ ناطہ نہ ٹوٹے، اور جب کبھی زندگی ہماری امیدیں اور توقعات پوری کرنے میں ناکام رہتی ہے تو دل کرتا ہے کہ یہ زندگی جلد جلد ختم ہو جائے، مگر یہ حقیقت ہے کہ دکھ اور درد میں وقت طویل سے طویل تر ہو جاتا ہے۔ اسی طویل سفر سے انسان ہار کر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان خود بھی سمجھ نہیں پاتا کہ آخر اس ساری صورتحال سے کیسا نمٹا جائے۔ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اسے زندگی میں سب کچھ اپنے مطابق چاہیے، سب اس کی مرضی اور منشا کے مطابق
نہیں ہوتا تو وہ ناامید اور مایوس ہو جاتا ہے، ساتھ ہی اس کا احساس ستاتا ہے کہ اب اسے مزید نہیں جینا۔ انسان بنیادی طور پر جلد باز واقع ہوا ہے، اسے اگر کچھ حاصل کرنا ہو تو وہ اس کے لیے تاغ و برد کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، محنت کرتا ہے۔ جب اس کی منشا کے مطابق اس کو پھل نہیں ملتا تو وہ تھک جاتا ہے، اور اس تھکن میں وہ مایوسی کے اندھیروں میں اپنا وجود، اپنی امید اور اپنا یقین کھو بیٹھتا ہے۔ اسے زندگی بے رنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے، دوسرے الفاظ میں اس کی زندگی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ مگر یاد رکھیے گا، کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ وقت کی ایک خوبصورتی ہے کہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا، مشکل ہو تو آسانی بھی مل جاتی ہے۔ حالت چاہے جتنے بھی کٹھن ہو، مشکلات کے بادل جتنے بھی کالے کیوں نہ ہو، آسانی کی صبح کا سورج ضرور طلوع ہوتا ہے، نہ دکھ سدا رہتا ہے نہ سکھ۔ ایسے ہی ناکامی اور کامیابی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں، اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مشکلات کے آنے پر مایوسی کے اندھیروں میں بھی امید اور یقین کا چراغ جلاتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان مایوسی کے اندھیروں میں امید کا چراغ جلاتا ہے تو اس کی روشنی انسان کے وجود کو منور کر دیتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر گھر میں دولت رکھنے کی جگہ ہے، اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو آج میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ماہ رمضان میں اس وظیفے کو لازمی کر لینا۔ آپ مال و مال ہو جاؤ گے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا، میرا رب آپ کی تقدیر بدل دے گا، آپ کی قسمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور جو اپنی پریشانی سناتے ہیں کہ ہم تو بہت زیادہ پریشان ہیں، کاروبار میں برکت نہیں، دکان کے اوپر گاہک نہیں ہے، ہمارے پاس پیسے تو آتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا، پیسے ایسے ہی ختم ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی پریشانی ہے، بڑی بے برکتی ہے۔ مجھے کچھ میری بہنیں بھی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بہت زیادہ فساد ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں بہت زیادہ بیماریاں اور رزق کی تنگی ہے، ہمارے سر پر بہت زیادہ قرضہ ہے جو دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمارے گھر کے اندر تو ایک وقت کا کھانا پکتا ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے کہ اب کہاں سے لے کر آئے۔ جن گھروں کے اندر میاں بیوی کا آپس میں لڑائی ہوتی ہے، ان کی آپس میں بنتی نہیں، سب کام چھوڑ کر اس عمل کو کر لینا۔ اگر آپ کو کسی طریقے سے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ نے سب عمل کر لیا ہے، آپ کو کبھی دولت نہیں ملی، آپ کی پریشانی ختم نہیں ہوئی، آج ماہ رمضان میں اس عمل کو کر لینا، آپ کی بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ جو بھی ابھی تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہوئی، آج اس عمل کو کرنے کے بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ یہ عمل آج آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ ماہ رمضان میں اس عمل کو کرنے کے بعد آج اللہ تعالیٰ سے جتنی دولت مانگنی ہو وہ مانگ لینا، آج جو مانگا وہ مانگ لینا۔ جتنی دولت اپنے رب سے مانگو گے، اس عمل کے کرنے کے بعد میرا رب غیب سے عطا کر دے گا، آپ مالا مال ہو جاؤ گے۔ یہ وہ صورت ہے جس کی تلاوت اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں، یہ صورت غریبوں کو امیر کر دیتی ہے، اور جو کوئی بیمار ہوتے ہیں ان کو صحت مند کر دیتی ہے، اور جو حاجت مند ہوتے ہیں ان کی حاجت کو پورا کرتی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ۔ اگر واقعی اپنی زندگی میں خوشحالی چاہتے ہیں، غریبی والی زندگی سے پریشانی میں اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہیں، تو اپنی پریشانی والی غریبی والی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آج 5 منٹ کا ٹائم نکال کر اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لینا، اچھے طریقے سے اس ویڈیو کو سمجھ لینا کہ یہ کس وقت کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے۔ آج سب کام چھوڑ کر اس وظیفے کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا، پھر آپ کو مالا مال ہونے سے، کروڑپتی ہونے سے، بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور آج اس ویڈیو کے اندر آپ کو غلطیاں بتانے لگی ہوں، کچھ وجوہات بتانے لگی جو آپ کے گھروں میں ہوتی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، ان غلطیوں کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر پریشانی آ جاتی ہے، بیماریاں ہی بیماریاں آ جاتی ہیں، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے آپ ہو جاتے ہیں، رزق کی تنگی ہو جاتی ہے، بے برکتی ہو جاتی ہے، رزق کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ وہ غلطی اپنے گھر میں کرتے ہیں، آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا۔ اور میں آپ کو 3 ایسے کام بتانے والی ہوں جو آپ نے آج اپنے گھر میں لازمی کر لینا ہے۔ اب جو گھر کے اندر پریشانیوں میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، لڑائی جھگڑے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اب جو گھر کے اندر رزق کی تنگی ہے، بیماری ہے، کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ یا مسائل ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ فوراً حل ہو جائے گا۔ کچھ لوگ یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا، وہ کہتے ہیں ہماری تو کبھی قسمت نہیں بدلے گی، ہماری تو کبھی دن نہیں بدلیں گے، ہم تو اسے ہی غریب رہیں گے۔ ناظرین، زندگی میں کبھی بھی امید مت ہارے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھا کرے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے آج اس
عمل کو کرنا ہے کہ وہ میرے حالات کو ایک نہ ایک دن ضرور بدلے گا، میری ضرور قسمت بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھ کر آپ لوگوں کو یقین نہیں رکھتے، اس لیے تو آپ کا عمل کام نہیں کرتا، اس لیے تو آپ کا وظیفہ کام نہیں کرتا۔ آج جو عمل بتانے والا اس کو پورے یقین سے کر لینا، پھر آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں دولت ہی دولت آ جائے گی، دولت کا ڈھیر لگ جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیے جس کا اثر تیز ہوتا ہو۔ ہم نے سب عمل کے لیے سب کے وظیفے کر لیے، ہم سب اب انتظار نہیں ہوتا، ہمیں پریشانیاں تو دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی تنگی تو دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا۔ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیے جو ہم اس دن کریں اور اس دن اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لیں۔ تو ناظرین، آج کے بعد مایوسی کو بالکل چھوڑ دیں، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی، آخرکار وہ وظیفہ مجھے مل ہی گیا جس کا اثر بہت تیز ہوتا ہے۔ اب آپ کو مہینوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، دنوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، جیسے ہی آج میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ماہ رمضان میں اس عمل کو کر لیں گے، عمل ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لینا کہ آپ کی ہر طرح کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، گھر کے اندر آپ کے آس پاس دولت ہی دولت۔ کچھ لوگ ہم سے یہ بھی شکوہ کرتے ہیں کہ وظیفہ تو ہم صحیح کرتے ہیں، جیسا آپ بتاتے ہیں ویسے ہی وظیفہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا تو کوئی کام نہیں ہوا، ہمیں تو کبھی دولت نہیں ملی۔ آپ ضرور کچھ غلطیاں کرتے ہوں گے جو میں آپ کو وظیفے میں بتانے سے پہلے بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ وظیفہ کرتے ہو یہ غلطیاں کرتے ہیں تو آج کے بعد اس وظیفے کے اندر بھی آپ ان غلطیوں کو کبھی نہیں کرنا، اور میں آپ کو وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ بھی بتا دیتا ہوں، کیونکہ اگر آپ کو وظیفہ کرنے صحیح طریقہ کار نہ پتہ چلا کس وقت کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے، جب آپ کو صحیح طریقے کہیں نہیں نہ پتہ چلا ہو تو پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج اچھے طریقے سے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ کر اچھے طریقے سے اس وظیفے کو سمجھ لینا ناظرین۔ اب میں آپ کو وہ غلطیاں بتانے لگی جو آپ وظیفہ کرتے وقت ضرور کرتے ہوں گے۔ سب سے پہلے سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ آپ لوگوں وضو بھی نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتے۔ میں اپنی اس ویڈیو کے اندر یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر نہیں ہوتا، نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرتا۔ ایک غلطی تو آپ کی یہ ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھنے کے بغیر ہی وظیفہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ آپ وظیفہ کرنا شروع کرتے ہیں، جو آپ کے اس آس پاس ہوتے ہیں اس کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، اس کو بتا بھی دیتے ہیں کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، اس کام کے لیے کر رہا ہوں، اس لیے آپ کا عمل مکمل کام نہیں کر پاتا، آپ کا وظیفہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا۔ وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اب وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لی، پھر جب آپ نماز پڑھ لیں آپ اب اس جگہ پر جا کر بیٹھنا جہاں آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ کے آس پاس کوئی نہیں آئے گا تو پھر اس کی توجہ اپنے وظیفے کی طرف ہوگی۔ اب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے، پھر وظیفہ ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لینا۔ آپ کی خالی جھولی اس وقت بھر جائے گی جب آپ بند کمرے میں جانماز کے اوپر بیٹھ گئے، 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، جو کوشش کرنی ہے کہ آج اس وظیفے کو اپنے پاس لکھ کر ضرور رکھ لے۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ درود شریف کو تو ویسے ہی کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کرے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دکان پر بیٹھے، چاہے اپنے گھر پہ بیٹھے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں، کہیں پر جا رہے ہیں، درود شریف تو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کرے۔ اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اس سے ویسے بھی آپ کو کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، آپ کے گھر میں، دکان میں، کاروبار میں برکت ہی برکت رہے گی، رحمت ہی رہے گی۔ اس لیے کوشش کیا کرے کہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کرے، کیونکہ درود شریف بہت سی فضیلت اور برکات ہے۔ قرآن شریف میں ارشاد خدا بندی ہے ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام عرض کیا کرو۔ اب جو بانصیب بندہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام جتنی دیر بھیجے گا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ کو ہم نوا ہوگا، رحمتیں اور برکتیں اس کا مقدر ہوگی، ہر قسم کے خوف، مصائب، پریشانی اور گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ جیسے ہی بندہ درود شریف کا ورد کرتا ہے تو وہ فوراً
وہ فوراً ورد و پھول اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ جو عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے اس کا اجر بھی بہت جلد مل جاتا ہے۔ درود و سلام کے فضائل بے حد و حساب ہے۔ درود شریف کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب یا میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا۔ ابو داؤد شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو بھی مجھ پہ سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے حتیٰ کہ میں اس کا جو جواب دیتا ہوں۔ ترمذی شریف میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ میں آپ پر بہت زیادہ درود شریف پڑھتا ہوں تو کتنا درود شریف مقرر کروں؟ فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے کہا چہرم فرمائے جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف پڑھا دو تو تمہارے لیے بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا عطا فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ 2 فرماؤں؟ جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں سارا درود شریف ہی پڑھوں گا۔ فرمایا تب تمہارے غموں کو کافی ہوگا اور تمہارے گناہ مٹا دیے گا۔ ترمذی شریف میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے۔ ترمذی شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس سے کچھ اوپر آسمان کی طرف نہیں چڑھتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجو۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت پیدا کیا جس کا پھل سیب سے خضر بڑا، انار سے خضر چھوٹا، مکھن سے زیادہ نرم، شہد سے زیادہ عمدہ، شیریں مشک سے زیادہ خوشبو رکھنے والا، شاخیں مروید کی طرح، سونے کے پتے زبرجد کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے والوں کے لیے مختص ہوگا اور اس کے علاوہ کوئی اور اسے دیکھ نہ پائے گا۔ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود شریف بھیجتا ہے تو اس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں، خود خدا اپنی شان کے مطابق درود بھیجتا ہے جس کے باعث تمام آسمان اور زمین والے درود بھیجتے ہیں، بلکہ سمندر درخت درود بھیجتے ہیں، بلکہ سمندر درخت چرند پرند، غرض یہ کہ کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہتی جو درود نہ بھیجے۔ سید الانبیاء حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو منادی پکار کر کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تجھ پر 10 بار درود بھیجے۔ آسمان والے سن کر کہتے ہیں تیرے درود شریف کے بدلے 100 بار تجھ پر رحمت فرمائے، اور درود پاک کثرت سے پڑھتے رہا کرو تاکہ دنیا و آخرت دونوں جہاں میں کامیابی مل سکے۔ اب ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، قرآن شریف کی وہ سورت جس کی تلاوت کرنے سے غریب امیر ہو جاتا ہے، بیمار صحت مند ہو جاتا ہے، حاجت مندوں کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، وہ سورت ہے سورۃ الرحمن۔ 27ویں پارے کی بہت سی پیاری سی سورۃ الرحمن اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ جو بندہ ماہ رمضان میں روزانہ صبح یا شام یہ سورت پڑھے گا انشاءاللہ پورا سال اللہ پاک اس پر رحم فرمائے گا۔ جس پر اللہ پاک رحم فرما دے اس پر پوری دنیا رحم کرتی ہے، پوری دنیا اس سے پیار کرتی ہے۔ جو مانگو گے میرا مالک وہ عطا کرے گا۔ تو آپ سب بھی سورۃ الرحمن صبح شام تلاوت لازمی کیا کرے، جو پڑھ نہیں سکتا وہ صرف سن لیا کرے، انشاءاللہ سب سن کر بہت زیادہ سکون ملتا ہے۔ تو یہ عمل آپ نے کرنا ہے، دیکھنا کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے نصیبوں کو کھول دے گا، آپ کے رزق کے بند تالے کھول دے گا، آپ کو اللہ پاک وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ پاک بھی جب رزق دینے پر آتا ہے تو وہاں سے رزق عطا ملتا ہے جہاں آپ گمان بھی نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے تو
اس لیے اللہ ایک طاقت کا نام ہے، پوری کائنات کا خالق اور مالک اور رازق ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے ہم سب کو بنایا، یہ طاقت ہے میرے اللہ کے آدم علیہ السلام سے لے کر کتنی کائنات کو بنایا۔ 18,000 مخلوقات ہے اس کائنات میں، اور ساری مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ انسان ہے، شان رتبے کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے اس کی قدر و قیمت ہے، تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پیار اس بندے سے ہے۔ تو آپ کو بھی پیار ہونا چاہیے، آپ کو بھی محبت ہونی چاہیے، آپ کو بھی اپنے اللہ سے عشق ہونا چاہیے۔